دیکھو نا، آج ہمارے نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، آج ہمارا نوجوان اللہ کو یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا، آج ہمارا نوجوان 5 منٹ اللہ کو سنسیریٹی کے ساتھ دے رہا ہے نہیں دے رہا، آج اللہ کے ساتھ کوئی سنسیئر ہے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی لائل ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ اللہ نے کیا معاذ اللہ کیا برائی کی ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ نے کیا برا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ نے کون سا ظلم کیا اب تک میرے اوپر اور آپ کے اوپر؟ سوال کرے خود سے، تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ نہیں، وہ رب تو ظلم سے پاک ہے، وہ تو ناانصافی سے پاک ہے، وہ تو عطاؤں والا رب ہے، وہ تو کریم رب ہے، اس کی ذات و صفات تو انسان پر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، یعنی فالٹ مجھ میں ہے، یعنی میں برا کر رہا ہوں؟ ہاں تم برا کر رہے ہو، یعنی اللہ میرے اتنے قریب ہو کر بھی، اتنا رحیم ہو کر بھی، اتنی بڑی ذات ہو کر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں ایک عام انسان اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں بغیر سوچے سمجھے، کہ جس رب کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ پہاڑ، کہ جس رب کی نافرمانی کرنے کی ہمت یہ سورج نہیں کر سکتا، یہ آسمان نہیں کر سکتا، یہ ستارے نہیں کر سکتے، یہ فرشتے نہیں کر سکتے، یہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے انسان اور جنوں کے علاوہ، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکام اور حکم کے بغیر اپنی جگہ سے 1 سیکنڈ کے لیے ٹس سے مس ہو کر دکھائے۔ یعنی اللہ رب العزت کے اس جلال اور اس کمال کے باوجود میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یعنی فالٹ مجھ میں ہے، یعنی فالٹ سارا کی سارا مجھ میں ہے۔ اور یہ فالٹ آیا کیوں؟ ہم اللہ کو بھول چکے، ہم نے اللہ کو معاذ اللہ ضروری نہیں سمجھا اپنے لیے۔ جن چیزوں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، دیکھ لو ڈے بائی ڈے ایک ایک کر کے ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے وہ چیزیں، ایک ایک کر کے ہم اسے گین کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے اس سکسیس ہمیں مل رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اور اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ 2 سوال سوچنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی اتنی زیادہ ویلیو ہو گئی کہ اللہ کے بدلے اس سے سودا کر لیا، کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اللہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے، لیکن کیا کرے، کیسے ریئلائز ہوگا ہمیں؟ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، اتنے گندے اعمال کر لیے کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اب کون اسے صاف کرے؟ اور کالے ہونے کی وجہ سے اب اللہ سے لگ ہی نہیں رہی ہماری، بن ہی نہیں رہی ہماری۔ اب جو اللہ اس دل کو صاف کر سکتا ہے، جو اللہ اس دل کو نرم کر سکتا ہے، جو اللہ اس دل کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ ہماری سینس میں ہم سے بہت زیادہ دور ہے، حالانکہ وہ تو بہت زیادہ قریب ہے۔ تو فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی نا، کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو شخص اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، جو بیچارہ صبح اٹھتا ہے رات تک سفر طے کرتا ہے زندگی میں، دنیا میں، اور ہر وہ چیز استعمال کرتا ہے جو اس کے رب کی ہے، ہر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے رب نے بنائی ہے، اور استعمال کرتے کرتے یاد ہی نہیں کرتا رب کو، شکر ہی نہیں کرتا رب کا، زبان سے بھی شکر نہیں کر رہا، اعمال سے بھی شکر نہیں کر رہا، تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اس کی مثال تو واقعی ایسی ہوگی نا کہ وہ مر چکا ہے۔ تو جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑا سا، آپ دیکھیں گے کہ اس کے مزاج میں تھوڑا سا میچور پن آتا ہے۔ جو اللہ سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اٹیچ ہوتے ہیں۔ چلو زبان سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کی زندگیوں میں 1000 گمراہیاں ہیں، 1000 برائیاں ہیں، لیکن وہ اپنی گناہوں اور برائیوں کو چھپ کے کریں گے، لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے۔ لیکن جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ چھپ کے کرے، لوگوں کے سامنے کرے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اللہ کی یاد ہمارے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ کی یاد ہمارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ کی یاد ہمارے لیے 3 وقت کے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ رب العزت کی باتیں ہمارے لیے ہمارے کیریئر سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ رب العزت سے جڑا ہوا نالج ہمارے لیے بڑی بڑی ڈگریوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہوگا۔ اگر اس بات کا یقین نہ کیا تو ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے کہ جس طرح ہم نے یہ 20-25 سال گزار لیے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ آج بھی اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں تھوڑا سا بیٹھ کر اکیلے میں،
تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس زندگی کو کوئی خاص قیمتی بنایا آج تک. ویسٹ لگے گی مجھے. خیر میں نے کیا کیا اب تک؟ میں تو ٹھیک سے اللہ کے سامنے 2 رکعت نہیں پڑھ پایا. میں تو ٹھیک سے اللہ کا نام آج تک نہیں لے پایا. میں تو ٹھیک سے قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ پایا. میں تو ٹھیک سے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پایا. میں تو ٹھیک سے اللہ کی عبادت کا شوقین اپنے آپ کو نہیں بنا پایا. میں نے تو آج تک اللہ سے دل سے دعا تک نہیں کی. اور ہم آئے کس لیے؟ عبادت کے لیے. ہم آئے کس لیے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. ہم آئے کس لیے تھے؟ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے. ہم آئے کس لیے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنے ایکشن سے، اپنی سٹرگل سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی عاجزی سے، اور وہ ساری صلاحیتوں سے جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں. ہم تو آئے اس مقصد کے لیے تھے نا. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری صلاحیتیں لگ کہاں رہی ہیں؟ ہماری دعاؤں میں کیا چیز زیادہ ہے؟ ہماری سٹرگل کن چیزوں کے پیچھے ہے؟ ہمارے دل کے جذبات اور خواہشات کن لوگوں سے جڑے ہیں؟ ذرا جج کریں اپنی لائف کو یار. بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزر گئی تو کتنے خسارے میں چلے جائیں گے ہم. ایک ہی تو چیز ہے جو باقی مخلوق پر ہمیں فوقیت دیتی ہے، ہماری ویلیوز کو بڑھاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری. اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی سے اللہ کی فرما برداری نکال دوں تو میرے پاس بچا کیا؟ ایک ہی تو چیز ہے، ایک ہی تو مذہب ہے اسلام. اسے فالو کروں گا تو دل تھوڑا مطمئن ہوگا کہ چلو اللہ رب العزت جنت دے دیں گے. لیکن جب میں اسلام کے حکموں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھوں گا، یا کہوں گا یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، ایسا والا مزاج اپناؤں گا، یا اس میں اپنے آپ کو سست کروں گا کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، ترسوں پڑھوں گا، اس مزاج سے اگر میں اپنی شریعت کو فالو کروں گا، جی میں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں یہاں پہ اپنی زندگی کے ساتھ. ساری حقیقتوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ہٹا دیا. ہر چیز مجھے سمجھ آ گئی. ہر چیز پتہ ہے ہر انسان کو کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس کے باوجود ہم ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں اور ان خوابوں میں مست ہے، اور ان خوابوں میں اتنے گم ہو گئے، وہ خواب اتنے حسین لگ رہے ہیں کہ آنکھ کھولنے کا دل ہی نہیں کر رہا. وہ خوابوں کی دنیا ہم ایسے بنا رہے ہیں، ان خوابوں کی دنیا میں ہم ایسے سیر سپاٹے کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارا دل ہی نہیں کر رہا کہ ہم آنکھ کھولیں، دنیا دیکھیں، چلے پھرے. نہیں بس چھوڑو یار، سب کچھ ایزی سا ہو رہا ہے. لائف ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والا کنسرٹ. تو بھئی اللہ کی یاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کی یاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں. اب اللہ کے بغیر کچھ نہیں، میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں، دنیا کی ساری انسانیت اللہ کے بغیر کچھ نہیں. بل گیٹس کے پاس لاکھوں کروڑوں، دنیا کا امیر ترین انسان آج کل کے دور میں، بڑے چرچے ہیں اس کے، دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس اللہ نہیں ہے یار. کہو اسے کامیاب کہنے کی ہمت ہے؟ نہیں. منہ سے کہہ دو گے کہ ہاں یار بہت رچ پیپل ہے، بہت رچ آدمی ہے، کامیاب ہے، لیکن تم دل سے کیسے کہہ سکو گے؟ اور جب وہ کل مرے گا تو کیا اسے یہ کہو گے کہ کامیابی کے سفر میں مرا ہے؟ اس کی ساری دولت یا تو چیریٹی میں جائے گی یا ان کے نام ہو جائے گی جن کو انہوں نے جیتے جی وارث بنا دیا تھا. اتنی بڑے دھوکے میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور اس طرح دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود اللہ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم محبت کر لیتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں. تو وہی ان دھوکوں سے نکلو، اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے بغیر کبھی بھی مت رکھو. تمہاری زندگی کا ہر وہ لمحہ ویسٹ ہے، تمہاری زندگی کا ہر وہ دن ویسٹ ہے، تمہاری زندگی کی ہر وہ شام ضائع ہو گئی جس شام میں، جس لمحے میں، جس دن میں تمہیں اللہ کی یاد نہ آئی. تمہاری زندگی کا سب سے بھیانک سفر وہ سفر ہے جو تم اللہ کی یاد کے بغیر گزارتے ہو، طے کرتے ہو. تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ غلیظ دور وہ دور ہے جس دور میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تمہاری زندگی کا سب سے بھیانک گھنٹہ وہ گھنٹہ ہے جس گھنٹے میں تم اللہ کو بھول جاتے ہو اور شیطان کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہو. اور تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے کہ جس میں تم اپنے آپ کو نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد کر کے نہ چاہتے ہوئے اپنے رب کی کوئی عبادت کرتے ہو. تمہاری زندگی کا سب سے پریشیس ٹائم وہ ٹائم ہے کہ جس میں تم اللہ کی یاد سے جڑ جاؤ، کہ جو ٹائم تمہیں اللہ کے سامنے جھکا دے، کہ جو ٹائم پیریڈ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر دے،
کہ جو ٹائم پیریڈ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے کہ دیکھ تمہیں تمہارا اندر سے تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے کہ دیکھ سن، اللہ کی تم پہ نظر ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہیں گناہ کی طرف جا رہے ہو اور فوراً سے پیچھے آ جاتے ہو۔ تمہارا زندگی کا سب سے اچھا اور سب سے بہترین فیصلہ یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے سامنے گناہ آیا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارے سامنے گناہ ہے، ایک بہت بڑی گرینڈ اپورچونٹی ہے اس گناہوں کو کرنے کی، اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ گناہ کرنا چاہیے، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور تم آلموسٹ اس گناہ کی طرف اپنا سفر بھی شروع کر دیتے ہو۔ ایک قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، پھر چل کر گئے، دوڑ کر گئے، دوڑ کر جیسے ہی تم اس گناہ کے قریب جاتے ہو، تمہیں کسی لمحے میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اوے اللہ دیکھ رہا ہے، اوے اس گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ جیسے ہی تم ان سوچوں کو سوچتے ہو، تھوڑا سا ریئلائز کرتے ہو، خود کو سمجھاتے ہو، نفس پر قدم رکھتے ہو، اور جس سپیڈ کے ساتھ تم آگے بڑھے ہوتے ہو اس گناہ کو کرنے کے لیے، اسی سپیڈ کے ساتھ جب واپسی کا سفر شروع کرتے ہو، کنگریچولیشن برو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سفر تھا جو تم نے طے کیا، یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ تھا جو تم نے کیا، اور اس پر فرشتوں نے ناز کیا، اس پر تمہارے اللہ نے تم سے خوشی کا اظہار کیا، تمہارا اللہ تم سے راضی ہوا، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے خوش ہو کر مٹا دیا۔ دیکھو کتنا فائدہ مند ثابت ہوا تمہاری ایک چھوٹی سی سوچ تمہارے لیے۔ دیکھو اللہ نے تمہارے حق میں کتنے بڑے بڑے فیصلے کر دیے ایک چھوٹی سی سٹرگل کو لے کر۔ ایسی سٹرگلز ہماری زندگیوں میں ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں، ایسے لمحے ہماری زندگیوں میں ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اللہ کی غفلت کی وجہ سے ہم ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ الٹا نقصان مول لیتے ہیں۔ دیکھو نا، آج ہمارے نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، آج ہمارا نوجوان اللہ کو یاد کر رہا ہے، نہیں کر رہا، آج ہمارا نوجوان 5 منٹ اللہ کو سنسیریٹی کے ساتھ دے رہا ہے، نہیں دے رہا، آج اللہ کے ساتھ کوئی سنسیئر ہے، نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی لائل ہے، نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ اللہ نے کیا معاذ اللہ کیا برائی کی ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ نے کیا برا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ نے کون سا ظلم کیا اب تک میرے اوپر اور آپ کے اوپر؟ سوال کرے خود سے، تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ نہیں، وہ رب تو ظلم سے پاک ہے، وہ تو ناانصافی سے پاک ہے، وہ تو عطاؤں والا رب ہے، وہ تو کریم رب ہے، اس کی ذات و صفات تو انسان پر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، یعنی فالٹ مجھ میں ہے، یعنی میں برا کر رہا ہوں؟ ہاں تم برا کر رہے ہو، یعنی اللہ میرے اتنے قریب ہو کر بھی، اتنا رحیم ہو کر بھی، اتنی بڑی ذات ہو کر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں ایک عام انسان اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں بغیر سوچے سمجھے، کہ جس رب کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ پہاڑ، کہ جس رب کی نافرمانی کرنے کی ہمت یہ سورج نہیں کر سکتا، یہ آسمان نہیں کر سکتا، یہ ستارے نہیں کر سکتے، یہ فرشتے نہیں کر سکتے، یہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے انسان اور جنوں کے علاوہ، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکام اور حکم کے بغیر اپنی جگہ سے 1 سیکنڈ کے لیے ٹچ سے مس ہو کر دکھائے۔ یعنی اللہ رب العزت کے اس جلال اور اس کمال کے باوجود میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یعنی فالٹ مجھ میں ہے، یعنی فالٹ سارا کی سارا مجھ میں ہے۔ اور یہ فالٹ آیا کیوں؟ ہم اللہ کو بھول چکے، ہم نے اللہ کو معاذ اللہ ضروری نہیں سمجھا اپنے لیے۔ جن چیزوں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، دیکھ لو ڈے بائی ڈے ایک ایک کر کے ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے وہ چیزیں، ایک ایک کر کے ہم اسے گین کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے اس سکسیس ہمیں مل رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اور اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ 2 سوال سوچنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی اتنی زیادہ ویلیو ہو گئی کہ اللہ کے بدلے اس سے سودا کر لیا؟ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اللہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے، لیکن کیا کرے؟ کیسے ریئلائز ہوگا ہمیں؟ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، اتنے گندے اعمال کر لیے کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں۔ اب کون اسے صاف کرے؟ اور کالے ہونے کی وجہ سے اب اللہ سے لگ ہی نہیں رہی ہماری، بن ہی نہیں رہی ہماری۔ اب جو اللہ اس دل کو صاف کر سکتا ہے، جو اللہ اس دل کو نرم کر سکتا ہے، جو اللہ اس دل کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ ہماری سینس میں ہم سے بہت زیادہ دور ہے۔
حالانکہ وہ تو بہت زیادہ قریب ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی نا کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا, جو شخص اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا, جو بیچارہ صبح اٹھتا ہے رات تک سفر طے کرتا ہے زندگی میں دنیا میں, اور ہر وہ چیز استعمال کرتا ہے جو اس کے رب کی ہے, ہر اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے رب نے بنائی ہے, اور استعمال کرتے کرتے یاد ہی نہیں کرتا رب کو, شکر ہی نہیں کرتا رب کا, زبان سے بھی شکر نہیں کر رہا, اعمال سے بھی شکر نہیں کر رہا, تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اس کی مثال تو واقعی ایسی ہوگی نا کہ وہ مر چکا ہے. تو جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑا سا, آپ دیکھیں گے کہ اس کے مزاج میں تھوڑا سا میچور پن آتا ہے. جو اللہ سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اٹیچ ہوتے ہیں. چلو زبان سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کی زندگیوں میں ہزار گمراہیاں ہیں, ہزار برائیاں ہیں, لیکن وہ اپنی گناہوں اور برائیوں کو چھپ کے کریں گے, لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے. لیکن جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ چھپ کے کرے, لوگوں کے سامنے کرے, اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو اللہ کی یاد ہمارے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے, اللہ کی یاد ہمارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے, اللہ کی یاد ہمارے لیے 3 وقت کے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے, اللہ رب العزت کی باتیں ہمارے لیے ہمارے کیریئر سے بھی زیادہ ضروری ہے, اللہ رب العزت سے جڑا ہوا نالج ہمارے لیے بڑی بڑی ڈگریوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہوگا. اگر اس بات کا یقین نہ کیا تو ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے کہ جس طرح ہم نے یہ 20-25 سال گزار لیے اور پتہ بھی نہیں چلا. آج بھی اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں تھوڑا سا بیٹھ کر اکیلے میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس زندگی کو کوئی خاص قیمتی بنایا آج تک. ویسٹ لگے گی مجھے. کیا میں نے کیا کیا اب تک؟ میں تو ٹھیک سے اللہ کے سامنے 2 رکعت نہیں پڑھ پایا, میں تو ٹھیک سے اللہ کا نام آج تک نہیں لے پایا, میں تو ٹھیک سے قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ پایا, میں تو ٹھیک سے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پایا, میں تو ٹھیک سے اللہ کی عبادت کا شوقین اپنے آپ کو نہیں بنا پایا, میں نے تو آج تک اللہ سے دل سے دعا تک نہیں کی. اور ہم آئے کس لیے؟ عبادت کے لیے. ہم آئے کس لیے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. ہم آئے کس لیے تھے؟ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے. ہم آئے کس لیے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے ایکشن سے, اپنی سٹرگل سے, اپنی دعاؤں سے, اپنی عاجزی سے, اور وہ ساری صلاحیتوں سے جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں. ہم تو آئے اس مقصد کے لیے تھے نا, لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری صلاحیتیں لگ کہاں رہی ہیں؟ ہماری دعاؤں میں کیا چیز زیادہ ہے؟ ہماری سٹرگل کن چیزوں کے پیچھے ہے؟ ہمارے دل کے جذبات اور خواہشات کن لوگوں سے جڑے ہیں؟ ذرا جج کریں اپنی لائف کو یار. بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزر گئی تو کتنے خسارے میں چلے جائیں گے ہم. ایک ہی تو چیز ہے جو باقی مخلوق پر ہمیں فوقیت دیتی ہے, ہماری ویلیوز کو بڑھاتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری. اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا, میں اپنی زندگی سے اللہ کی فرما برداری نکال دوں, تو میرے پاس بچا کیا؟ ایک ہی تو چیز ہے, ایک ہی تو مذہب ہے اسلام. اسے فالو کروں گا تو دل تھوڑا مطمئن ہوگا کہ چلو اللہ رب العزت جنت دے دیں گے. لیکن جب میں اسلام کے حکموں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھوں گا, یا کہوں گا یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, ایسا والا مزاج اپناؤں گا, یا اس میں اپنے آپ کو سست کروں گا کہ کل پڑھوں گا, پرسوں پڑھوں گا, ترسوں پڑھوں گا, اس مزاج سے اگر میں اپنی شریعت کو فالو کروں گا, جی میں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں یہاں پہ اپنی زندگی کے ساتھ. ساری حقیقتوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ہٹا دیا, ہر چیز مجھے سمجھ آ گئی, ہر چیز پتہ ہے ہر انسان کو کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس کے باوجود ہم ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں اور ان خوابوں میں مست ہے, اور ان خوابوں میں اتنے گم ہو گئے, وہ خواب اتنے حسین لگ رہے ہیں کہ آنکھ کھولنے کا دل ہی نہیں کر رہا. وہ خوابوں کی دنیا ہم ایسے بنا رہے ہیں, ان خوابوں کی دنیا میں ہم ایسے سیر سپاٹے کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارا دل ہی نہیں کر رہا کہ ہم آنکھ کھولیں, دنیا دیکھیں, چلے پھرے. نہیں بس چھوڑو یار, سب کچھ ایزی سا ہو رہا ہے, لائف ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والا کنسرٹ. تو بھئی اللہ کی یاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اللہ کی یاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں. آپ اللہ کے بغیر کچھ نہیں, میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں, دنیا کی ساری انسانیت اللہ کے بغیر کچھ نہیں. بل گیٹس کے پاس لاکھوں کروڑوں, دنیا کا امیر ترین انسان,
آج کل کے دور میں بڑے چرچے ہیں اس کے، دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس اللہ نہیں ہے یار. کہو اسے کامیاب کہنے کی ہمت ہے؟ نہیں. منہ سے کہہ دو گے کہ ہاں یار بہت رچ پیپل ہے، بہت رچ آدمی ہے، کامیاب ہے، لیکن تم دل سے کیسے کہہ سکو گے؟ اور جب وہ کل مرے گا تو کیا اسے یہ کہو گے کہ کامیابی کے سفر میں مرا ہے؟ اس کی ساری دولت یا تو چیریٹی میں جائے گی یا ان کے نام ہو جائے گی جن کو انہوں نے جیتے جی وارث بنا دیا تھا. اتنی بڑے دھوکے میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور اس طرح دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود اللہ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم محبت کر لیتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں. تو وہی ان دھوکوں سے نکلو، اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے بغیر کبھی بھی مت رکھو. تمہاری زندگی کا ہر وہ لمحہ ویسٹ ہے، تمہاری زندگی کا ہر وہ دن ویسٹ ہے، تمہاری زندگی کی ہر وہ شام ضائع ہو گئی جس شام میں، جس لمحے میں، جس دن میں تمہیں اللہ کی یاد نہ آئی. تمہاری زندگی کا سب سے بھیانک سفر وہ سفر ہے جو تم اللہ کی یاد کے بغیر گزارتے ہو، طے کرتے ہو. تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ غلیظ دور وہ دور ہے جس دور میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تمہاری زندگی کا سب سے بھیانک گھنٹہ وہ گھنٹہ ہے جس گھنٹے میں تم اللہ کو بھول جاتے ہو اور شیطان کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہو. اور تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے کہ جس میں تم اپنے آپ کو نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد کر کے نہ چاہتے ہوئے اپنے رب کی کوئی عبادت کرتے ہو. تمہاری زندگی کا سب سے پریشیس ٹائم وہ ٹائم ہے کہ جس میں تم اللہ کی یاد سے جڑ جاؤ، کہ جو ٹائم تمہیں اللہ کے سامنے جھکا دے، کہ جو ٹائم پیریڈ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر دے، کہ جو ٹائم پیریڈ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے کہ دیکھ تمہیں تمہارا اندر سے تمہارے نام سے پکارا جائے کہ دیکھ سن، اللہ کی تم پہ نظر ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہیں گناہ کی طرف جا رہے ہو اور فوراً سے پیچھے آ جاتے ہو. تمہارا زندگی کا سب سے اچھا اور سب سے بہترین فیصلہ یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے سامنے گناہ آیا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارے سامنے گناہ ہے، ایک بہت بڑی گرینڈ اپورچونٹی ہے اس گناہوں کو کرنے کی، اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ گناہ کرنا چاہیے، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور تم آلموسٹ اس گناہ کی طرف اپنا سفر بھی شروع کر دیتے ہو. ایک قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، پھر چل کر گئے، دوڑ کر گئے، دوڑ کر جیسے ہی تم اس گناہ کے قریب جاتے ہو تمہیں کسی لمحے میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اوے اللہ دیکھ رہا ہے، اوے اس گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. جیسے ہی تم ان سوچوں کو سوچتے ہو، تھوڑا سا ریئلائز کرتے ہو، خود کو سمجھاتے ہو، نفس پر قدم رکھتے ہو، اور جس سپیڈ کے ساتھ تم آگے بڑھے ہوتے ہو اس گناہ کو کرنے کے لیے، اسی سپیڈ کے ساتھ جب واپسی کا سفر شروع کرتے ہو، کنگریچولیشن برو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سفر تھا جو تم نے طے کیا. یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ تھا جو تم نے کیا، اور اس پر فرشتوں نے ناز کیا، اس پر تمہارے اللہ نے تم سے خوشی کا اظہار کیا، تمہارا اللہ تم سے راضی ہوا، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے خوش ہو کر مٹا دیا. دیکھو کتنا فائدہ مند ثابت ہوا تمہاری ایک چھوٹی سی سوچ تمہارے لیے. دیکھو اللہ نے تمہارے حق میں کتنے بڑے بڑے فیصلے کر دیے ایک چھوٹی سی سٹرگل کو لے کر. ایسی سٹرگلز ہماری زندگیوں میں ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں، ایسے لمحے ہماری زندگیوں میں ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اللہ کی غفلت کی وجہ سے ہم ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ الٹا نقصان مول لیتے ہیں.